مطابق ان کی مشابہت اختیار کرے فَهُوَ مِنْهُ، وہ شخص اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہندو نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنا مسلمانوں کا فریضہ، نماز پڑھنا مسلمانوں کا کام، نماز پڑھنا مسلمانوں کا فعل ہے، اب وہ مسلمانوں میں اس حدیث کے مطابق شمار ہونے لگے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نوراتری میں درگا پوجا میں اگر مورتی سامنے رکھ کر اس کے سامنے نتمستک ہو کر اگر اس کی پوجا کرتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میرے دل میں خدا ہے، میرے دماغ میں خدا ہے، میں دل سے اس کو نہیں کرتی ہوں، میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، میں ایک پربھاری ہوں کسی ڈسٹرکٹ کی، میں کسی مخصوص پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں تاکہ ہمارے جنتا ناراض نہ ہو، وہ خوش ہوتے رہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کرتی ہوں اور بھارت کا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے اس لیے میں یہ کام کرتی ہوں، اس لیے مولاناؤں کو اجازت نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی فتویٰ صادر کرے، مولانا کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس فعل بد کے اوپر کوئی فتویٰ صادر کرنے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اٹس ویری ویری اوپن and everyone understand about yourself، ہر کوئی تمہارے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ تم مورتی کے سامنے پوجا کرو اور اپنے گھر میں لا کر نوراتری میں درگا پوجا کرتے ہیں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ نبی نے طریقہ بتا دیا کہ تمہارا شمار اب مسلمانوں میں نہیں ہے، بھلے ہی تم دکھاوے دنیا کو دکھا دو لیکن تم نے فعل ویسا کیا ہے۔ درگا پوجا میں مورتی کون لاتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا لاتا ہے۔ شریعت اسلام میں اس کی پرمیشن ہے؟ بالکل پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی راجنیتی کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی اور گدی کو بچانے کے لیے اگر یوں کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میں صرف دکھاوے کے لیے کسی بھگوان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ انسان اسی میں سے ہے جو اس مذہب کو مانتے ہیں، جو مورتی پوجا کرتے ہیں، جو دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ اسی مذہب میں سے ہے۔ سپوز دیٹ ہم اگر پینٹ پہنے یا ٹائی لگائیں، جیسے ٹائی لگاتے ہیں، ٹائی پہلے زمانے میں ٹائی بہت پہلے جب شروع میں تھا تو یہ ٹائی لگانا ممنوع تھا، لیکن اب اینڈ یو کین یوز ٹائی، کوٹ اینڈ پینٹ اینڈ سفاری سوٹ کیا بولتے ہیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ممنوع تھا یہ کوٹ ٹائی جو لگاتے گلے میں، جو کپڑا ہوتا ہے لٹکتا رہتا ہے چرکی کی طرح، پہلے ممنوع تھا۔ وہ کیوں منع تھا؟ کپڑے کا ایک لتا اس کو پہن سکتے ہیں، اس لیے ممنوع تھا وہ، چونکہ وہ خصوصاً کرسچن لوگ اس کو پہنتے تھے، تو کرسچن کی خصوصیت تھی وہ۔ لیکن اب وہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ وہ قرآن میں اس کی ممانعت نہیں، احادیث میں فروعی طور پر اس کی صراحتاً اس کی ممانعت نہیں، اس لیے اب اوپنلی ہر کوئی، وہ ایک قوم کی خصوصیت پہچان نہیں رہی کرسچن کہ اب ہر کوئی لگاتا ہے، ہر کوئی پہنتا، ہر کوئی لگاتا ہے، تو therefore and you can also very easily wear and tie knot، آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، گلے میں لگا سکتے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی خاص مذہب کی پیروی کرتا ہے، کوئی مسلمان، تو یقیناً وہ اس میں سے ہو جاتا۔ اب مسلمان اگر کسی قبر پر سجدہ کرتے ہیں تو کیوں اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے؟ کیوں ناجائز قرار دیا جاتا ہے اس کو کہ بھئی یہ ناجائز اور حرام ہے؟ کیونکہ قبر کی پوجا کرنا گویا کہ مورتی کی پوجا کرنا ہے، اور مورتی کی پوجا کرنا، سجدہ کرنا، مورتی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، اپنے آپ کو نتمستک کہنا، اسلام میں یہ پرمیشن اس کی نہیں ہے۔ بھجن گائیں گے جی کیا پرابلم ہے؟ گایتری منتر پڑھیں گے، ہم گایتری منتر پڑھتے ہیں، بہت سارے منتر شلوک پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے 2-3 منتر شلوک پڑھے، بہونام 2-3 دن سے یہ منتر کے اوپر ایکسپلین کر رہا ہوں، میں کروں گا اس کے اوپر بھی۔ بہونام جنمنا منتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیو سرومتی سماتما سدرلمہ ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو میمتم آستتا سیوکتاتما مامیو متمام گتم۔ دوسرے منتر کا ایکسپلین کرتا، ادارا منتر ہے، سنسکرت میں ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اس حدیث کی بنیاد پر آپ بھی ہندو ہو گئے،
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ بھی ہندو ہو گئے، آپ بھی مشرکانہ